أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سلطان الله يا ديان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے میرے چینل پہ پچھلے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ اچھی طریقے سے سن لیے ہوں گے. عوامل تجوید میں ابھی ہم صامت ہا یعنی کہ حروف تہجی پر ہیں. حروف تہجی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. 28 حرف ہیں یا 29 حرف ہیں حرف تہجی میں، اور اس میں 7 حرف جو ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور 21 حرف جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اب ہم لوگوں نے 21 حرف اور موٹے حرف دونوں ڈسکس کر لیے ہیں، لیکن 21 حروف میں 3 ایسے حرف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. وہ 3 حرف کون سے ہیں؟ الف، لام، را. یہ 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. کہاں باریک پڑھے جائیں گے اور کہاں موٹے پڑھے جائیں گے یہ ابھی اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا. بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں گی کیونکہ آج میں چاہ رہی ہوں کہ صامت ہا کے حروف تہجی کا آج یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے، اور ہر ٹاپک کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس چینل پہ دعائیں اور مختلف قسم کے اعمال یہ سب کچھ یہاں پہ آپ لوگوں کو کے ساتھ میں شیئر کروں. تو انشاءاللہ اگر آج یہ صامت ہا حروف تہجی کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اگلی ویڈیو جو میری آئے گی وہ دعاؤں کے متعلق ہوگی. میرے ساتھ رہیے گا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حرف الف کو لیں گے. الف قاعدے میں تفخیم اور ترقیق. تفخیم کا مطلب میں واضح کر دوں، تفخیم کا مطلب ہے موٹا یا بھاری پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے نازک یا باریک پڑھنا. تفخیم یعنی جب کبھی موٹے حرف کے بعد خالی الف آئے گا تو حرف الف کی تفخیم ہوگی، یعنی الف کو موٹا پڑھا جائے گا. باری حرف کون سے ہیں؟ 7 حرف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے را بھی اگر آ جائے گا تو الف کو موٹا پڑھا جائے گا. اور ترقیق کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے نازک حرف آ جائے تو الف نازک پڑھا جائے گا. اس کی ہم مشق کریں گے تو اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تفخیم کہاں ہوگی اور ترقیق کہاں ہوگی. یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. تفخیم مطلب موٹا اور بھاری پڑھنا، پر پڑھنا. اب یہ سارے حرف جو لکھے ہیں یہ موٹے حرف ہیں. موٹے حرف میں سے چند حرف میں نے لے لی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. موٹے حرف میں صاد موٹا ہے. اب یہاں پہ ذہن میں کچھ لوگوں کے آ رہا ہوگا کہ یہاں تو الف ہے ہی نہیں، تو پھر میں الف کی تفخیم کیسے کر رہی ہوں؟ تو یہ جب ہم مصحف ہا پہ آئیں گے تو اس چیز کو واضح ہو جائے گا کہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف کی ہی طرح پڑھا جاتا ہے. اب اس کو صالحن کو اگر یہاں پہ الف لگا دیں گے تب بھی ایسے پڑھا جائے گا. اس میں جتنے بھی
کھڑا زبر ہے اس کو الف کی طرح پڑھا جائے گا. صالحن، سو الف موٹا پڑھا گیا ہے. لی حن، صالحن. تو میں تو کو الف، تو کے ساتھ جو الف ہے اس کو موٹا پڑھا گیا ہے. توح، زوئیں یعنی کہ زو. ظالمین، ظالمین. خا، خالدین. اب اس میں جو خا کے ساتھ الف ہے اس کو موٹا پڑھا گیا ہے. خالدین. قاف، قازن، قازن. قاف جو ہے اس کو موٹا پڑھا گیا. قازن. را، اب میں نے پیچھے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ را آ جائے تو را بھی جو موٹا کبھی پڑھا جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. المحراب. اب ترقیق کو واضح کر لیتے ہیں. ترقیق مطلب باریک یا نازک پڑھنا. ٹھیک ہے. سین، شین، عین، ف، میم، نون یہ سب نازک حروف ہیں. نازک حرف کے ساتھ اگر الف آتا ہے بعد تو اس کو نازک ہی پڑھا جاتا ہے. مساس، نشاء، عاکفین، عاکفین، فاعلین، انما، اخلفنا. اب اسی طریقے سے ہم قاعدہ لام پر آئیں گے. لام میں بھی تقلیص کا مطلب ہے بھاری، موٹا یا پر پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے باریک یا نازک پڑھنا. لفظ اللہ، اللہ یا اللہم کے حمزہ پر یا اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا. اللہ میں لام ہے، لام سے پہلے والا حرف اگر اس میں زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب یہ جب ہم آگے مشق کریں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا. اسی طریقے سے ترقیق پڑھیے، باریک یا نازک. اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے یعنی ترقیق لام ہوگی. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ. اس میں اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا جو لام ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. ابھی ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہم، الف باریک ہے. اللہم، اللہم. اس طریقے سے لام کو موٹا پڑھا جائے گا. تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں اس کی. ابھی دیکھیے، شاء اللہ، اس کے اوپر زبر ہے، اس کا لام موٹا پڑھا گیا ہے. اللہ، سبحان اللہ، نون کے اوپر زبر ہے، لام موٹا پڑھا جائے گا. فضل اللہ، لام کے اوپر پیش ہے، اس کا لام موٹا پڑھا جائے گا. اب ترقیق لام. للہ، لام باریک پڑھا گیا کیونکہ اس کے شروع والے حرف میں زیر تھا. سبیل اللہ، لام باریک پڑھا گیا کیونکہ اس کے شروع والے لام میں زیر ہے. سبیل اللہ، فی اللہ، باللہ. اب آپ لوگوں کو موٹا لام کہاں پڑھنا ہے، باریک لام کہاں پڑھنا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کا لام باریک پڑھیں گے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے. بسم اللہ. شروعات میں نے ایک تواشی پڑھی ہے، اس کو غور سے سنیے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا لفظ کہاں کہاں لام موٹا پڑھا گیا ہے اور کہاں کہاں لام باریک پڑھا گیا ہے. اب یہ آ گیا احکام را. تفخیم مطلب بزرگی، تعظیم، موٹا پڑھنا، پر پڑھنا تفخیم کہلاتا ہے. جب زبر یا پیش کے ساتھ ہو تو موٹا ادا ہوتا ہے. جیسے یہ زبر ہے رب، رسل، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا. ترقیق مطلب باریک یا نازک. حرف را جب زیر کے ساتھ ہو تو اسے باریک یا نازک پڑھا جاتا ہے. رزقن، خیرن، تو اس میں را کو باریک پڑھا گیا ہے. اب دیکھیں سامنے تصویر دیکھ کر،
اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ را کو کہاں کہاں تفخیم کے ساتھ کہاں کہاں ترقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تفخیم را پہلے واضح کر لیتے ہیں۔ جب را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر یا پیش، الٹا پیش یا دو پیش ہو، مثلاً ربی۔ اسی طریقے سے سامنے ترقیق دیکھیے، جب را پر زیر، کھڑا زیر یا دو زیر ہو، مثلاً رزقاً۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، مثلاً ارسلا، اس کو را موٹا پڑھا گیا۔ اب ترقیق را کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، مثلاً امرتو۔ اچھا، اب تفخیم را کا تیسرا پوائنٹ دیکھیں، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، مطلب را خود بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو کسی حرف پر، تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قدر۔ اب اس کا ہی ترقیق را کا تیسرا پوائنٹ کر لیجئے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، مطلب را خود بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف میں زیر ہو، تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ہجر۔ چوتھا پوائنٹ آئیے، تفخیم را، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے الف مدی ہو یا واو مدی ہو، جیسے جبار، تو را موٹا پڑھا جائے گا۔ اب ترقیق را آئیے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یائے مدی ہو، تو اس کو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے خبیر۔ پانچواں پوائنٹ تفخیم را کا، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصل ہو، تو اس میں را کو موٹا پڑا جائے گا، کیسے؟ منرتضی، منر را موٹا، نرتضی۔ اب اس کے پانچواں پوائنٹ پر آتے ہیں ترقیق را کے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یائے لین ہو، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خیر۔ چھٹے پوائنٹ پر آتے ہیں، حرف را ساکن ہو اور اس کے بعد حرف استعالہ ہو، موٹے حرف ہوں، تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، مثلاً لبل مرصاد، لبل مر را موٹا، صاد۔ اب چھٹا کو دیکھیے، امالے کا را کہا جاتا ہے، اس کے نیچے جو را ہے اس کو چھوٹا پڑھا جائے گا، کس طریقے سے؟ مجریہا، اس طریقے سے مجریہا، مجرے، مجرے، رے بڑی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، مجریہا۔ اس طریقے سے اس کو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور اس کے اندر جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جیسے یائے لین ہے، حمزہ وصل ہے، یہ سارے کے سارے الف مدی ہے، واو مدی ہے، یہ سب آگے انشاءاللہ علامات میں ظاہر ہوں گے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الف، لام اور را کہاں کہاں موٹا پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں باریک پڑھا جاتا ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔